اچھا تو دوستوں یہ ہے میموریل گارڈن کے اندر سے کا نظارہ. یہ جو اس کے سائڈس پہ روڈ جاتی ہے یہ ہے، اور ان کے چاروں اطراف جو ہے وہ روڈ ہے. ایک سائڈ پہ جو ہے وہ روڈ نہیں ہے، وہ گلی لگتی ہے. لیکن یہ میموریل گارڈن جو یہاں پر بنایا گیا تھا دوسرے جنگ عظیم میں، جو انگلستان کے سپاہی فوت ہو چکے تھے، تو یہ ان کی یاد میں بنایا گیا تھا. یہ یہاں پر یہ ایک میموریل جو ہے یہ نصب ہے، یہ اسی کی نشاندہی کر رہا ہے، اور اسی کے انہی لوگوں کے نام جو ہے وہ یہاں پر درج ہیں. یہ بس ایک یادگار ہے، اور اس کے سوا اس کی ہسٹری ہمیں زیادہ معلوم نہیں. لیکن ہم آپ کو ذرا اس کا باقی نظارہ بھی کرواتے ہیں. اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ they shall not grow old as we that are left grow old. It shall not weary them nor the years condemn. تو یہ ہے ایک لیکن یہ ہے کہ یہ نام جو ہے یہ انہوں نے بعد میں ایڈ کیے ہیں. یہ جو بعد میں ان کے سپاہی جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے، یہ ان کے ہیں. یہ ابھی 2007 میں جو افغانستان میں 2009 ہے، کہاں پر ہے؟ افغانستان. تو یہ افغانستان کے ہیں جو فوت ہو چکے تھے ادھر. اور آگے جو ہے انڈونیشیا، پیلسٹائن، فلسطین میں جو ہے، اور کہاں ہے؟ تو یہ تو انہوں نے جو نئے نام جو ہے ادھر کندہ کیے ہیں، یہ تو نئے نام ہیں. جو دوسری جنگ عظیم کے بعد والے نام ہیں وہ یہ ہیں. وہ سامنے جو ان کا یہ میموریل لگا ہوا ہے، تو اس کے بعد کے جو نام ہیں وہ ادھر جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ لکھے گئے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، erected in the honor of the men of Austen-under-Lyne and district who fought for king and empire in the Great War, especially those who sacrificed their lives and whose names are recorded hereon from 1914 till 1919 and 1939 to 1945. تو یہ ہے ایک یادگار جو بنائی گئی ہے، جس کا زیادہ تاریخ تو مجھے نہیں معلوم. بس یہ ہے کہ ان کے نام یہاں پر جو ہے وہ نوٹ ہیں، لکھے گئے ہیں. اور جو لوگ اس قصبے سے بلونگ کرتے تھے، آسٹن انڈر لائن، تو یہ انہی کے نام ہیں. اور یہ اس کا ارد گرد کا نظارہ ایک پارک ہے. مجھ کو اس پہ میں تو ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں پر کوئی ڈیٹ لکھا ہوگا کہ یہ جو میموریل ہے یہ کب نصب کی گئی ہے، لیکن اس کے آس پاس تو کچھ نہیں معلوم پڑ رہا. بس یہی ہے کہ یہ علاقہ ہے، اور یہ اسی کا پارک ہے، اور پارک کے اندر ایک میموریل بھی نصب ہے. اور اسی وجہ سے اس باغ کو باغ یادگار کے کیا بولیں، یادگاری باغ کہا جاتا ہے. میموریل گارڈن، جس کے معنی اگر آپ دیکھیں گے تو قریباً یہی معنی بنیں گے. اور یہ اس کے قریب ایک چرچ ہے. ادھر کا نظارہ بھی کسی دن کریں گے. خوبصورت چرچ ہے، مطلب تاریخی ہے اور پرانا ہے. تو ادھر بھی کسی دن آتے ہیں، یہ آپ کو دکھائیں گے. اور یہ یہاں پر یہ جو کلاک لگی ہوئی ہے ادھر یہ ٹاور کے اوپر، تو ادھر بھی کسی دن چلتے ہیں اور آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں. اور یہ جو بلڈنگ ہے یہ تو نیا ہے، تو اس کو تو دیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. مطلب ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ نئی بلڈنگ کا ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے تو ذرا سا تاریخ دیکھنا ہے، ذرا سا کچھ سٹوری جس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، تو کم از کم وہ تو بندہ دیکھ لے. تو یہ جگہ ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان لوگوں کا مطلب تاریخ جو ہے وہ اس کا رشتہ ہے اور اس کا واسطہ ہے اس کے ساتھ. دوسری جنگ عظیم میں ہند، اور اس وقت تو صرف ہندوستان تھا، تو اس کے بھی بہت سارے لوگ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ اس میں فوت ہو گئے تھے.
جن کو جنگ کے لیے لے کے جایا گیا تھا سلطنت عثمانیہ کے خلاف. تو یہ ہماری تاریخ ہے اور ان لوگوں کی تاریخ ہے جو آپس میں کچھ نہ جگہوں پر ملتی جلتی ہے. سوچ رہا ہوں اس کے بعد آپ کو فیض صاحب کا ایک نظم بھی سناؤں جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد لکھا تھا، جو تھا کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. جو اس نے جو فیض صاحب نے کس سے متاثر ہو کہ ان کے جو خطوط تھے، جو دو لوگ تھے، میں تو ان کا نام ہی بھول رہا ہوں، تو جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ روس کے لیے جاسوسی کی تھی، تو ان کو جو ہے سزائے موت دی گئی تھی. وہ برقی کرسی پر، جس کو الیکٹرک چیئر کہا جا سکتا ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کے خطوط جو ہے وہ فیض صاحب کے ہاتھ لگے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ وہ خود بھی اس زمانے میں جیل میں تھے. تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ نظم لکھی تھی کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، اور اس طرح کی نظم ہے، مجھے پوری یاد نہیں ہے. تو اس کے لیے ابھی گوگل کا سہارا لے کے ریکارڈ کرنا پڑے گا، پھر اپلوڈ کرنا پڑے گا. یہی ہو سکتا ہے. کرتے ہیں، وہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں ابھی کچھ 1-2 دن میں، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اس کو. چلیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں.